داستان مدعو ہونا بادشاہ کا القش کے باغ بیداد میں۔ دو کلمے داستان ملک القش وزیر کے سنیے کہ جب باغ بیداد تیار ہوا، بادشاہ کی خدمت میں عرض کی، غلام نے حضور کی بدولت ایک باغ بنایا ہے، امیدوار ہوں کہ ذل سبحانی اس باغ میں گلگشت کر کے دو چار پھل میوے کے تناول فرماویں کہ اس خانہ زاد موروثی کو سرسبزی حاصل ہو جائے۔ بادشاہ نے قبول کیا۔ القش تسلیم بجا لا کر ضیافت کی تیاری کے واسطے باغ بیداد میں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ دادگر بھی ماں ارکان دولت بہار افزائے باغ بیداد ہوا۔ القش نے ایک تخت ہوادار اس تکلف کا بادشاہ کے واسطے تیار کیا تھا کہ اس پر گل اور بوٹے الماس اور یاقوت کے تھے، اور چاروں کونوں پر طاؤس زمرد کے قائم کیے تھے، اور ان طاؤسوں کے پیٹ میں بخوردان جڑاؤ رکھے تھے، اور ہر طاؤس کے پہلو میں دو نرگس دان تابیہ کیے تھے کہ کوزے جن کے مرصع زمرد کے پتے الماس کے پھول بنائے تھے، زیرا اس میں پکھراج کی کنیوں کا دیا تھا۔ جب بادشاہ کی سواری باغ کے قریب پہنچی، وہ تخت اور 40 ہاتھی جن پر زربفت کی جھولیں پڑی ہوئیں، امارے اور حوضے طلائی جواہر نگار پیٹوں پر کسے، زیور مرصع گردن مستک پر، مستکیں زربفت کی مرصع، سونڈوں پر تمامی کی سنڈو پٹیاں چڑھی ہوئیں، آنکس الماس کی ڈنڈیوں کے فیلبانوں کے ہاتھ میں، بنارسی پگڑیاں جوڑی دار مہاوتوں کے سر پر، قبائیں زربفت کی گلے میں، زری کے کمر بند کمر میں، چرکٹے مشجر کی جانگیا کمخاب کی مرزائیاں پہنے، اس پر بنارسی کے پٹے کمر میں، زری کے پھینٹے سر پر لپیٹے، برچے اور ڈنڈے مرصع ہاتھوں میں لیے، ان کے ہمراہ اور 200 گھوڑے، تازی، عراقی، عربی، ولایتی، کاٹھیاواڑ، کچھی، بھمرا، ترکی، تاتاری، نجدی، اور 125 ٹانگن، کوہی، ٹہڑی، رنگپور، پیگو، آشامی، رنگون، جاوی، زین زرین سے مزین، زردوزی غاشیے ان پر پڑے ہوئے، کلغی، پوزی، پٹا، دمچی، پیش بند، مرصع گجگا میں سڑکیں چمر لگے ہوئے، جال ابریشمی پٹھوں پر، اس پر پاکھریں جواہر نگار، پینجن طلائی، ہاتھوں میں زیر بند پشمینے کے بندھے ہوئے، بالا تنگ زیر تنگ سے آراستہ کلابتونی باگڈوریں سائسوں کے ہاتھ میں، طلائی کڑے ہاتھوں میں ڈالے، سرخ پٹیاں سر پر باندھے، گجراتی مشروع کے گھٹنے پاؤں میں، گلے میں مرزائیاں، سقرلاتی چوڑیاں گنگا جمنی ڈنڈیوں کی کہ جن کے بال بال میں موتی پروئے تھے لیے ہوئے، مگس رانی کرتے ہوئے، اور 70 شتر بغدادی، 2 کوہانی کہ جن کے اوپر جڑاؤ کجاوے کارچوبی سقرلات کی چادروں سے ڈھکے ہوئے تھے، اور کئی ہزار کشتی اقسام جواہر و سلا و پارچہ ہائے سوتی ریشمی پشمینے کی ساتھ لے کے باہر کے جلو خانے میں نظر گزران کر تخت کا پایا پکڑ کے ہمراہ ہوا۔ جب بادشاہ باغ میں داخل ہوئے، دیکھا تو واقعی باغ فرحت افزا قابل گلگشت ہے۔ سنگ مرمر کی جو 4 دیواری بنائی تھی، اس کی درزوں میں جواہر کی تحریر دی تھی، اور جا بجا دیوار میں جواہر کے درخت جو تابیہ کیے تھے، شاخیں اور پتے تو زمرد کے اور غنچہ و گل یاقوت و لال کے بنائے تھے۔ ان کی شاخوں پر طوطی، بلبل، پھدکی، لال و مینا، سینہ باز، فیروزے، زمرد، نیلم، لال کے بنا کر بٹھلائے تھے، اور نیچے اس دیوار کے ٹٹیاں میناکار، ان پر تاک کی بیل زمرد کی بنی ہوئی تھی، اور خوشے موتیوں کے بجائے خوشہائے انگور آویزاں تھے، اور اصلی خوشے جو درختوں میں لگے ہوئے تھے، ان پر تھیلیاں تاش اور بادلے کی چڑھی ہوئی تھیں۔ بادہ خار ان کو جن نگاہوں سے تاکتے تھے، دیکھنے سے علاقہ رکھتا تھا، اور چمن بندی جو کی تھی، ان کی روشوں پر بلور کی پٹریوں کا صاف گمان ہوتا تھا۔ کیاریوں میں ہر قسم کے پھولوں کے درخت، مثل گلے لالا، نافرمان، جعفری، داؤدی، بابونا، گیندا، ہزارہ، پھرکی، بیلا، موگرا، موتیا، چمبیلی، جوہی، سوسن، رائے بیل، سیوتی، کیتکی، کیوڑا، مہندی، کلغا، فرنگ، دوپہریا، اورنگ، شبو، سورج مکھی، نرگس، نازبو، مدن بان، عباسی، زعفران کے لگے تھے، اور کسی چمن کے گرد تو ٹٹی مہندی کی مقرز تھی، اور کسی کے گرد چمپے کی باڑ تھی، اور کسی کے 4 کونوں پر مولسری کے درخت قد آدم مقرز چتردار لگے ہوئے تھے، اور کسی چمن کے گوشوں پر سرو، صنوبر، شمشاد، ہار سنگار کے درخت تھے،
اور صبا ان کی خوشبو سے اپنے جیب و دامن کو بھرے ہوئے روشوں پر گہلی گہلی پھرتی تھی، اور بلبل و فاختہ و قمری کے دماغ کو معطر کرتی تھی، اور ہر چمن میں چار چار دروازے چاندی کی تیلیوں پر سبز مینا کیا ہوا بنائے تھے، اس پر سرخ و سفید پھول کے عشق پیچے کی بیل پیچاں تھی، اور درختان میوہ دار کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی جھوم رہی تھیں، اور کبک و تدرو روشوں پر خوش خرامی کرتے پھرتے تھے، اور شاخائے گلبن پر ہزاروں بلبل و ہزار داستان چہچہے اور زمزمے کرتے تھے۔ صرف شمشاد و صنوبر پر فاختہ اور قمریاں لباس خاکستری پہنے کوکوزن تھیں، جا بجا فصیلوں پر طاؤس رقص کر رہے تھے، اور 14 14 15 15 برس کی مالنیں زربفت کے لہنگے پہنے، اس پر سالو کی چنری گرد لچکا لٹکا ہوا اوڑھے، مانگ ٹیکا بندی ماتھے میں لگائے، پہنچی کنگن تلائی کلائیوں میں، بانک مرصع بازو پر، چھاپ ہنائی انگلیوں میں، بچھوے پنجن پاؤں میں، کنٹھیاں سونے کے دانوں کی گلے میں ڈالے، تلائی اور نقرئی دستوں کے بیلچے کہ جن میں گھنگرو لگے ہوئے تھے ہاتھوں میں لیے، گھاس سڑی سوکھی شاخ ٹوٹی گلی چمنوں سے دور کرتی تھیں۔ ان کے سینے کا ابھار سیب و ترنج و انار کو شرماتا تھا، اور جہاں تہاں غول کے غول چمنوں میں پانی پٹاتی تھیں، اور چرخہ کھینچنے کے وقت اس خوش الہانی سے کیلی والے لال گاتی تھیں کہ سننے والوں کا دل پستا تھا، اور آبجوئیں جو چمنوں کے گرد جاری تھیں، دو رویہ اس کے کناروں پر بگلے، قرقرے، سرخاب، مرغابی، چہے کی قطار بیٹھی ہوئی تھی، اور بڑے بڑے جو درخت تھے ان کے تنوں اور شاخوں پر سفید و سبز طلائی ریشم کی تمامی کے غرارے چڑھے ہوئے تھے، اور جا بجا چبوترے سنگ مرمر و رخام و سنگ موسیٰ افشانی کے ہشت پہلو بنائے تھے، اور ہر ایک چبوترے کے آگے حوض گلاب و عرق بید مشک و بہار و کیوڑے سے لبریز تھا، اور اس میں ہزارے فوارے بشکل بلبل و فاختہ و قمری جواہر کے بنا کر لگائے تھے۔ جب ہزارہ ان کے پروبال سے چھوٹتا تھا تو ہزار ہزار طرح کا لطف دکھاتا تھا، اور ناف باغ میں ایک بنگلہ فیروزی کا بنا ہوا تھا، اور گرد اس کے سائبان گنگا جمنی تمامی کے سنہری روپہلی ایستادوں پر کھینچے ہوئے تھے، دروں میں چلونے سونے روپے کی تیلیوں کی کلابتوں سے گندھی ہوئی پڑی تھیں، اور زربفت کے پردے یاقوت کی پھرکیوں میں زری کی ڈوریوں سے کھنچے ہوئے تھے، اور اندر اس بنگلے کے ایک تخت جواہر سے مغرق بچھا ہوا تھا۔ بادشاہ اس تخت پر جا کے بیٹھا، اور اس باغ بیداد کی فضا دیکھ کر اپنے باغ داد کی بہار کو خزانی سمجھا، بے اختیار فرمایا کہ فی الحقیقت یہ باغ کیفیت میں شداد کے باغ سے کچھ کم نہیں ہے، اس کی بہار و تیاری کی صفت کانوں سے سنی تھی، اس کو آنکھوں سے دیکھا، عجب باغ ہے رشک مینو سواد، اگر دیکھے رضواں تو ہو شاد شاد، کرے یاد جنت کی گم ایک بار، کہ دیکھی نہیں خلد میں یہ بہار، روش در روش اور چمن در چمن، کھلے ہیں گلو لالا و نسترن، کھلی ہے کہیں جوہی اور سیوتی، کسی سمت ہے تختہ کیت کی، لڑاتی ہے نرگس کسی گل سے آنکھ، ملاتا کوئی گل ہے بلبل سے آنکھ، کسی سمت بلبل کے ہیں چہچہے، تدرو ایک طرف کرتے ہیں قہقہے، مؤدب ہیں استاد سرو چمن، صنوبر ہیں گرد چمن حلقہ زن، ہر ایک سرو کی شاخ پر قمریاں بإلحان داؤدی کوکو زنا، لگے نخل ہیں ہر طرف میوہ دار، بہی ناشپاتی و سیب و انار، جو ہیں طاق میں خوشائے رز لگے، تو کیا کیا ہے میں خار انہیں طاقتے، روش پر کہیں ناچتے مور ہیں، منڈیروں پر کرتے کہیں شور ہیں۔ القش گردن زدنی بادشاہ کے تعریف کرنے سے باغ باغ شگفتہ ہو کر پھولوں نہ سمایا۔ ہرگاہ بادشاہ نے خاصا نوش فرمایا، القش نے صحبت عیش و نشاط کو گرمایا، رقاصان پری پیکر و معشوقان قمر چہرہ مجرا کرنے لگے، ساقیان گلفام جام بلوری کو مے ارغوانی سے بھر کر گردش میں لائے، صدائے ہوش باد و نوش باد نے حاضرین کو بدمست کیا۔ المختصر 21 شبانہ روز تک بادشاہ نے اس باغ میں داد عیش کی دی۔ 22ویں دن القش کو خلعت جمشیدی عطا کر کے ایوان خسرو میں داخل ہوئے۔